اگلا سوال یہ ہے کہ عید کے بعد پہلے فوت شدہ روزوں کی قضا ادا کریں گے یا شوال کے 6 روزے رکھیں گے؟ جی سر بھائی، پہلے ہم اس بارے میں غور کریں گے کہ جو شوال کے 6 روزے ہیں تو ان کی افادیت کیا ہے۔ اس افادیت کے سلسلے میں ہمیں مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث جو ملتی ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے واضح فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو محاسبہ ہوگا، عبادات میں جو محاسبہ ہونے والا ہے عبادات کے سلسلے میں، تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور کسی انسان کی نماز اگر نام اعمال میں مکمل ہو تو وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیاب شمار ہوگا جی۔ لیکن اگر اس کے جو فرائض ہیں، فرض نمازیں ہیں، ان میں اگر کچھ کوتاہی ہو تو پھر اس بندے کو روکا جائے گا۔ روکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس بندے کے نام اعمال میں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بات کی اہمیت کو ابھارنے کے لیے اس طرح فرمائے گا کہ اس بندے کے نام اعمال میں اگر نوافل ہو تو پھر جو ہے نوافل کو دیکھو۔ ان نوافل جو شوال کے 6 روزوں کے سلسلے میں سے بھائی ہمیں جو حدیث ملتی صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری سے کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ اگر کوئی بھی مسلمان جو ہے ماہ رمضان کے روزے مکمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، تو اسے اتنا زیادہ ثواب ملے گا جیسے اس نے ساری زندگی اس نے روزے رکھے ہوں۔ ساری زندگی کا مطلب علماء نے بتایا کہ مکمل سال اس طریقے سے ہوتا ہے کہ سال کے اندر جو تقریباً 365 یا 360 جو دن ہوتے ہیں، عربی سال کے 356 دن جو ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے ماہ رمضان کے روزے 30 دن کے جو روزے ہوتے 30 دن کا ثواب جو ہے 300 دن کے برابر، اور اس کے بعد جو نفل روزے ہوتے ہیں شوال کے 6 روزے، تو 6 روزوں کا ثواب جو ہے 60 روزوں کے برابر، تو 360 روزوں کے برابر جو ہے یہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا سے بھائی کہ یہ جو 30 اور 6 یا 29 اور 6 ان کا ثواب جو ہے تقریباً ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہو کر سال بھر روزے رکھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے شوال کے روزے رکھنے کو مشروع قرار دیا گیا۔ تو صاحب یہاں تک تو بات آ جاتی ہے شوال کے روزے کی اہمیت۔ اب آتی ہے بات کہ پہلے کوئی بھی جن کے بھی روزے چھوٹے ہوں ماہ رمضان کے، جیسے خاص طور سے خواتین کے کچھ روزے چھوٹتے ہیں 6-7 روزے، یا کوئی مسافر تھا، مریض تھا، تو پہلے وہ شوال کے روزے رکھے یا پھر رمضان کے روزوں کی قضا کرے۔ تو اس کے بارے میں افضل بات تو یہی ہے کہ رمضان کے روزے ان کا درجہ فرض کا ہے، شوال کے روزوں کا درجہ جو ہے فرض کا نہیں ہے، ان کا تو یعنی مستحب روزے یا پھر مسنون روزے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں افضل مستحب یہی ہے کہ پہلے رمضان کے روزوں سے آغاز کرے، قضا مکمل کرے، ان کے بعد شوال کے روزوں کا آغاز کرے، یہ بہتر رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے جو ہے پہلے شوال کے روزے رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے رمضان کے روزوں کے بارے میں ارادہ کرتا ہے، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول حنبلی علماء کا یہ ہے کہ اس طرح کرنے کی وجہ سے اس کے شوال کے روزے، جو شوال کے روزوں کی فضیلت جو بتائی گئی وہ نہیں ملتی، کیونکہ پیارے نبی نے جو بتایا کہ من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے رمضان کے روزے تو 23-24 ہوئے، مثلا 20 ہوئے، تو یہ مکمل روزے رکھنے کا یعنی جو فضیلت ہے، تو رمضان کے مکمل روزے ہونے کے بعد ہی شوال کے روزوں کی فضیلت حاصل ہوگی۔ تو ایک قول ہے، لیکن جو جمہور کی تحقیق ہے صاحب کہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، افضلیت ہے بے شک کہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا جو ہے وہ افضل ہے، بہتر ہے، پہلے ان سے آغاز کریں۔ لیکن کسی وجہ سے کوئی شخص جو ہے یہ سوچتا ہے پہلے میں شوال کے روزے رکھ لوں، اس کے بعد جو ہے جب بھی موقع ملے گا میں ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لوں گا، تو شوال کے روزوں کی فضیلت بالکل مل جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ من صام رمضان، اس نے رمضان میں اگر نہیں رکھے تو انشاءاللہ شوال کے بعد آئندہ رمضان تک بھی رکھے گا، یہ اس کی نیت ہے۔ اور جو حضرت عائشہ صدیقہ سے جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ کہتی ہیں کہ جب ان کے ماہ رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو ان کو ان روزوں کی قضا کا موقع نہیں ملتا تھا، تو حضرت عائشہ جو ہے ان روزوں کی قضا آنے والے رمضان سے پہلے، دوسرے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا تب ان روزوں کی قضا کیا کرتی تھی۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی کہ شوال کے روزے اگر پہلے کوئی اگر بندہ رکھ لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل تو نہیں، لیکن اس بات کی اجازت ہے۔ جسے بات ویسے بھی مولانا ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ رمضان میں چھوٹے ہوئے روزے تو اگلے پورے سال میں کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں،
لیکن شوال کے روزے تو بس شوال میں رکھ لینا، زکات میں تو نہیں رکھ سکتے. جی صاحب، وہی اسی وجہ سے جن علماء نے صاحب یہ جو اہم نقطہ آپ نے ابھی پیش کیا ہے سامعین کے سامنے، اس کی وجہ یہی ہے صاحب بھائی کہ جو لوگ جو ہے شوال ہی میں روزے شوال میں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ شوال کے روزوں کی فضیلت آپ کو ذوالقعدہ میں ذوالحجہ میں نہیں ملے گی، تو شوال کی فضیلت جو ہے شوال میں ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے جو ہے لوگ شوال میں وہ روزے رکھ لیتے ہیں. اور رمضان کے روزوں کی قضا یہ تو جو ہے 11 مہینوں تک ہم آئندہ جو ہے شعبان تک رکھ سکتے ہیں، جب تک اس میں اجازت ہے، اور ثواب جو ہے برابر ملے گا. یعنی قضا روزوں کا ثواب جو ہے شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم، سفر کبھی بھی رکھے قضا کا ثواب ایک ہی رہے گا. تو اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. لیکن یہ بات اس پہ توجہ دی جائے کہ قضا روزے کی ایک ذمہ داری ہے، اس میں تاخیر نہ کریں، جتنی جلدی ہو سکے وہ روزے کے رکھ کے مکمل کر لیں. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن.